منتھ ورسری مکمل ہو جائے گی 10 جون کو، 10 مئی سے لے کے 10 جون، ایک مہینہ مکمل ہو جائے گا کہ مارکہ حق کی جو کامیابی ہے اس کو پاکستان ایک مہینے میں سیلیبریٹ بھی کر رہا ہوگا، منتھ ورسری ہوگی۔ 10 مئی سے لے کے 10 جون کو ہی وفاقی بجٹ آ رہا ہے، تو کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ ڈیفنس بجٹ میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے سر؟ یہ دیکھیے، جو بھارت نے جارحیت کا مظاہرہ کیا 7 مئی کو اور اپنے عزائم کا اظہار کیا، اور اس کا پاکستان کی مسلح افواج نے منہ توڑ جواب دیا، اور اس بات کا ثبوت نہ صرف بھارت کو ملا بلکہ پوری دنیا کو ملا کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کیا ہے۔ اور پہلے جو بھی ہمارے ایپیسوڈز ہوئے تھے، اپنی تاریخ میں ہم نے بھارت کو کسی بھی جارحیت کا سٹرونگسٹ رسپانس دے کے اس خطے میں ایک بیلنس آف پاور کو دوبارہ اسی طرح استوار کیا جیسے 28 مئی 1998 کو پاکستان کے 6 ایٹمی دھماکوں نے اس خطے میں طاقت کے توازن کو ایک برابری کے اوپر بیلنس کر دیا تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 10 مئی کی اہمیت ہے کہ اس نے طاقت کے توازن کو، اور بھارت نے جو 25 سال کی اس کی تیاری تھی کہ جو اس خطے میں خود کو ایک تھانے دار کے رول میں پوزیشن کر رہا تھا، اس نے 2 دن کے اندر اپنی اس 25 سال کی محنت پہ پانی پھیر دیا، اور آج وہ پھر پاکستان کے ساتھ برابری پہ کھڑا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے لیے بڑی عظیمت ہوئی ہے، اور پاکستان کے لیے، اس کی مسلح افواج کے لیے، اور بالخصوص فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت کے لیے اور حکومت کے لیے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے یہ ایک بہت ہائی مومنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عزت ہے جس سے پاکستان کو سرفراز کیا۔ بالکل درست۔ سو ڈیفنس بجٹ، سوال سر وہیں پر برقرار ہے کہ جی دیکھیے، ڈیفنس بجٹ تو وزیر اعظم جب پسرور کینٹ تشریف لے گئے تھے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور عسکری قیادت کے ہمراہ، تو وہاں پر کہہ کے آئے تھے کہ ہمارے نزدیک پاکستان کی دفاعی ضروریات مقدم ہیں، اور کوئی بھی ملک اپنے دفاع سے کبھی غافل نہیں رہ سکتا، اور اس بھارت کی جو حرکت تھی اس کے بعد یقیناً ہمیں مزید چوکس رہنے کی ضرورت ہے، چونکہ اس وقت بھارت میں ایک ایسی قیادت ہے کہ جس نے وہاں کے لوگوں کو ایک ہیجان میں اور ایک ہیٹ پالیسی کے تحت پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مائنورٹیز کے خلاف جو ایک صورتحال پیدا کی ہے، اس سوچ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے امن کو بھی خطرہ ہے، اور خود بھارت کو اس کے داخلی استحکام کو بھی خطرہ ہے، لہٰذا ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور اس کے لیے دفاع کی جو بھی ضروریات ہمارے مسلح افواج کی طرف سے درکار ہوں گی اسے حکومت مکمل طور پہ پورا کرے گی، اور یقیناً دفاع کے بجٹ میں کسی قدر اضافہ متوقع ہے۔ کیا آپ کچھ بتا سکیں گے عوام کو کہ کس قدر، کتنا فیصد، 10%، 20% یا اس سے زیادہ کا کیا جا سکتا ہے، یا 100% اضافہ؟ ایک تکمیل کے مراحل میں ہے، اس کے نمبرز کو فائنلائز کیا جا رہا ہے، تو ابھی قبل از وقت ہوگا، لیکن 10 جون کو جب وزیر خزانہ بجٹ پیش کریں گے تو اس وقت یہ اعداد و شمار سامنے آئیں گے۔ اور 10 جون کی تاریخ بجٹ کے لیے حتمی ہے، عید کے فوراً بعد، عید کا چوتھا دن ہوگا۔ سو پھر اس کے لیے ریسورسز کہاں سے آئیں گے؟ بیکاز ڈیفنس بجٹ پہ سر آپ کو پتا ہے کہ ڈیبیٹ پاکستان میں ہمیشہ سے ایک موجود رہی ہے، لیکن 10 مئی کے بعد سے یہ چیز تو مسلمہ ہو گئی کہ دفاع پاکستان کی اولین ضرورت ہے، اور اس وقت نیڈ آف دی آور بھی ہے، بٹ سوال ریسورسز کہاں سے آئیں گے؟ پیسے آپ کے پاس کیا ہیں؟ وہی پیس آف دا کیک ہے جس کو آپ نے بار بار کاٹنا ہے، اور آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس وقت ہم IMF کے پروگرام میں ہیں اور ایک فسکل ڈسپلن کے پابند ہیں۔ آئیڈیلی پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے ہمیں اسے 1100 سے کم از کم 1650 ارب پہ لے کے جانا چاہیے تھا، اب وہ 1650 پہ جانے کی بجائے اس سال گھٹ کے 1000 ارب ہو جائے گا، 1100 سے بھی 100 ارب کم ہو جائے گا۔ تو وہی جو اضافہ ہمیں ڈیولپمنٹ بجٹ میں کرنا تھا وہ اب ہمیں دفاع میں کرنا پڑے گا، چونکہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس پہ دفاع مقدم ہے۔ لیکن کیا یہ صورتحال کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی ملک کے لیے اچھی ہے؟ یقیناً جہاں ہم اپنے ڈیفنس کو مقدم رکھتے ہیں اس کے لیے ہم پیٹ پر پتھر بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے دنیا میں ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے فیوچر میں انویسٹ بھی کرنا ہے، اپنے ڈیولپمنٹ کو، اپنی نوجوان آبادی کے لیے، جدید ان کی تعلیم کے لیے، ملک کی برآمدات کو بڑھانے کے لیے، ملک کے انفراسٹرکچر کو ماڈرن کرنے کے لیے
پھر کلائمیٹ چینج سے نبٹنے کے لیے اپنے اندر اڈیپٹیبلٹی لانے کے لیے یہ خطیر انویسٹمنٹس ہیں جو درکار ہیں. تو اب اگر آپ دفاع کے بجٹ کو بڑھائیں گے اور ڈیفنس ڈیولپمنٹ کے بجٹ کو گھٹائیں گے تو یہ کوئی اچھی صورت تو نہیں ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف ایک ہے کہ پاکستانی قوم کو 10.5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے جو کہ دنیا میں کم ترین ہے. ہمیں اپنے سے ہم پلہ قومیں جن کے ساتھ ہم ترقی میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں وہاں سب 16 سے 18% کے اوپر ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو میں. تو ہم فوری طور پہ تو نہیں اتنی بڑی چھلانگ لگا سکتے لیکن 10.5% سے کم از کم 13% تک 13.5% تک ہمیں اگلے 3-4 سالوں میں جانا چاہیے. اب اس کو کیسے اضافہ کیا جائے؟ اس کی 2 شکلیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ ٹیکس کی چھری کے نیچے ہیں انہیں ذبح کیے جائیں, جو لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان کو مزید نچوڑیں. یہ بھی ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. درست. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں ٹیکس چوری ہوتا ہے, وہ لوگ جو ٹیکس ادا نہیں کرتے ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. اکانومی جو آپ کی گرے اکانومی جی ہماری اور جو ہمارے لیکیجز ہیں ان کو پلگ کیا جائے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک ٹیکس کلیکشن کو نیشنل سیکیورٹی کا امپیریٹو بنا کے پوری قوم اس کے لیے کمر بستہ ہو. بہت زبردست اور ہر وہ شخص جو ٹیکس ادا کرتا ہے اسے چوکیدار بننا پڑے گا ٹیکس چوری کے خلاف. وہ نشاندہی کرے کہ کہاں پر ٹیکس چوری ہو رہی ہے, کون لوگ ٹیکس ادا نہیں کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اکیلے تنخواہ دار لوگ جن کی تنخواہیں ایٹ سورس کٹ جاتی ہیں ان چند لاکھ افراد کے اوپر ہم ملک کے ٹیکس کے نظام کو کھڑا کر سکیں, یا چند ملٹی نیشنل کمپنیز جو اپنے نظام کی وجہ سے کارپوریٹ گورننس کی وجہ سے ٹیکس دیتی ہیں اور ہمارے لوکل انٹرپرائزز جو ہیں وہ ٹیکس سے چھوٹ لیتی رہیں. تو ہمیں اب ایک ٹیکس پیئنگ نیشن بننا پڑے گا اگر ہم اپنے لیے ایسپریشنز رکھتے ہیں. دیکھیے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے وسائل منو سلوا نہیں اترتی. درست. ملک کے ڈیولپمنٹ کے لیے وسائل کوئی دوسرا ملک نہیں دے سکتا. درست. ملک کی ڈیولپمنٹ کو آپ قرضوں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. درست. لہٰذا ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت اور خود مختاری کا تقاضا ہے اور خودداری کا تقاضا ہے کہ اپنے وسائل خود پیدا کریں.